اللہ 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 اللہ۔ قیس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ روایت کرتی ہیں، جساسہ جس میں دجال کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وہ خبر جس کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا، اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ حدیث کا کچھ حصہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے اور کچھ حصہ باقی تھا، جہاں سے پڑھنا ہے حدیث کی ابتدا پھر ہم وہیں سے کرتے ہیں کہ تمیم داری نے جو خبر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ خبر دی کہ انہوں نے دجال کو دیکھا کہ وہ پورے طور پہ بندھا ہوا ہے اور ایک جگہ پہ قید ہے۔ دجال نے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں، ایک کشتی کے اوپر سوار ہوئے، سمندر کے اندر طوفان آیا اور کشتی ہماری راستہ بھٹک گئی اور ہم لوگ سمندر میں 1 مہینے تک بھٹکتے رہے، اور اس کے بعد ہماری کشتی ایک جزیرے پر جا کر کے لگی، اور پھر یہاں آئے تو ہم نے ایک جانور کو دیکھا جو کثیر بال والا تھا، اس کے سر کا حصہ اس کے دم کے حصے سے الگ نہیں ہو پا رہا تھا، اس قدر اس کے جسم کے اوپر بال تھے۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہم جساسہ ہیں، اور اسی نے ہم کو بھیجا کہ جاؤ اس گھر کی طرف، وہاں ایک آدمی ہے جو تم سے ملنے کا بہت خواہش مند ہے، تم سے کچھ خبروں کو جاننا چاہتا ہے۔ تو ہم لوگ تمہارے پاس آئے اور ہم اس وقت تمہارے پاس کھڑے ہیں۔ دجال نے ان سے سوال کیا، تمیم داری اور ان کے لوگوں سے، کہا اخبرونی ان نخل بیسان، بیسان کے کھجور کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ بیسان یہ ایک جگہ ہے جو اردن میں ہے، فلسطین کے طرف، اردن کے علاقے میں، جو وہ علاقہ جو فلسطین کی جانب پڑتا ہے، وہاں یہ شہر ہے بیسان۔ تو ان لوگوں نے سوال کیا، تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تم نخل بیسان کے کس سلسلے میں سوال کر رہے ہو؟ کیا جاننا چاہتے ہو نخل بیسان کے تعلق سے؟ کیا معلومات لینا چاہتے ہو تم ہم سے؟ تو اس نے کہا، اب صاف ہے، اب کلیئر ہے آواز؟ جی الحمدللہ۔ تو دجال نے ان سے سوال کیا کہ بیسان کے کھجور کے باغات کے بارے میں بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ باغات کے ساتھ تعلق سے کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس باغ میں پھل لگ رہے ہیں کھجور کے یا نہیں لگ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اس میں کھجور کا پھل آ رہا ہے، درخت کے اندر پھل موجود ہے۔ دجال نے یہ کہا کہ اما انہو یوشکو اللہ یثمر، قریب ہے کہ اس باغ کے اندر پھر پھل نہ آئے۔ یہ خبر دی دجال نے۔ اس کے بعد پھر سوال کیا، اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، بحیرہ الطبریہ ایک نہر ہے، اس کے متعلق سوال کیا۔ تو حضرت تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ بحیرہ طبریہ کے کس تعلق سے تم جاننا چاہتے ہو؟ کیا معلومات لینا چاہتے ہو بحیرہ طبریہ کے بارے میں؟ پوچھا، قال هل فیہا ماء، کیا اس نہر میں پانی ہے موجود؟ قالوا ہی کثیرۃ الماء، لوگوں نے کہا کہ ابھی اس میں بہت پانی ہے، پانی بھرا ہوا ہے۔ قال اما انہا یوشک، تو دجال نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پورا پانی ختم ہو جائے۔ پھر سوال کیا دجال نے، اخبرونی عن نہر زغر، نہر زغر کے بارے میں ہم کو بتاؤ، عین زغر کے بارے میں
نہر زغر جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ یہ ایک جگہ ہے شام کے مغرب کے جانب، ملک شام جو ہے اس کے مغرب کے جانب ایک نہر ہے جس کو نہر زغر کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے پھر سوال کیا حضرت تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے، ان ای شانہا تستخبر، نہر زغر کے بارے میں کیا معلومات چاہتے ہو تم؟ کہا حل فی العین ماء، کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ وحل یزرع اہلھا بماء العین، اور کیا وہاں پر رہنے والے لوگ اپنے کھیتیوں کو اس نہر کے پانی سے سیراب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سینچائی کا کام اس نہر سے لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، اور وہاں پر رہنے والے لوگ اس کے پانی سے سینچائی کا کام لے کر کے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دجال نے پوچھا اخبرونی عن نبی الامیین، امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا۔ اب غور کیجئے کہ اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ تو ان لوگوں نے، تمیم داری اور ان کے جو لوگ تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہوا قد خرج، آ چکے ہیں، امیوں کے جو نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ چکے ہیں۔ ونزل، یعنی مکہ میں آئے تھے اور اس کے بعد یثرب میں یعنی مدینہ میں جا کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں ابھی۔ دجال نے سوال کیا اقاتلہ العرب، کیا عرب کے لوگوں نے ان سے قتال کیا، ان سے لڑائی کی؟ آخری نبی جو آئے ہیں، امیوں کے جو نبی آئے ہیں، کیا لوگوں نے ان سے قتال کی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں کی۔ کہا کیف صنع بہم، کیسا معاملہ رہا ان کا؟ قال، تو تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو یہ خبر دی کہ اس کا معاملہ غالب ہو گیا ہے اور اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنا مطیع اور اپنا فرما بردار بنا لیا ہے، لوگ اس کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ دجال نے کہا قد کان ذلک، معاملہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ قالوا نعم، لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہا کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے، دجال نے کہا کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے لوگوں کے لیے کہ وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور ان کی پیروی کریں۔ یہ حدیث کا یہ ٹکڑا اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ دجال یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے اندر ہی خیریت ہے، اسی میں بھلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کرنے میں ہی امن ہے، چین ہے، سکون ہے، اور اسی کے ذریعے سے فتنوں سے اور خصوصاً دجال کے فتنے سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے۔ باوجود اس کے وہ نکلے گا اور پھر لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے گا اور دجال یہ کہے گا کہ میں خود رب ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کہا دجال نے کہ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، اب میں تم کو اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ دجال نے کہا کہ اب میں تم کو اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ وَإِنِّي أَنَا الْمَسِيحِ، میں مسیح دجال ہوں۔ وَإِنِّي أُوشَكُ فَيُؤْذَنَ لِي بِالْخُرُوجِ، اور بہت قریب ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دے گا۔ فَأَخْرُجْ، تو میں یہاں سے نکلوں گا۔ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں گھوموں گا۔ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَّتُّهَا، دنیا کی کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی مگر میں اپنے قدم سے اس بستی کو رون دوں گا، وہاں میں جاؤں گا۔ فی 40 لیلۃ، 40 راتوں کے اندر، 40 دن اور 40 رات کے اندر، غیر مکہ و طیبہ، سوائے مکہ کے اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دونوں شہروں میں، ان دونوں بستیوں میں مجھے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ زمین کے ہر گوشے، ہر خطے میں میں جاؤں گا اور وہاں پہ پہنچوں گا۔ یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے
حدیث کا یہ ٹکڑا اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ دجال دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں پہنچے گا، اور اس کا فتنہ پوری دنیا والوں کے اوپر ہوگا. ہر جگہ لوگ اس کے فتنوں سے دوچار ہوں گے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ رب العالمین کی فضل جس کے ساتھ ہوگی، جو ایماندار ہوگا وہی بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بچے گا. دجال نے کہا کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے ہم پوری دنیا میں داخل ہوں گے. رہی بات مکے اور مدینے کی تو فہی محرمتان علی کلتاہما، یہ دونوں کے دونوں شہر میرے اوپر اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، میں اس میں داخل نہیں ہو سکوں گا. کلما اردت ان ادخل، جب میں ارادہ کروں گا کہ میں داخل ہوں تو فوجدوا استقبل ملک بیدیہ سیف سلطا، تو میں یہ دیکھوں گا کہ میرے جانب فرشتے بڑھ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہے. یسدنی عنہا، یہ لوگ مل کر کے مجھ کو ان دونوں شہروں سے روک دیں گے اور میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا. اور دجال نے یہ بھی کہا کہ وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقَبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ، اس کے ہر راستے کے اوپر، ہر گھاٹی کے اوپر ان دونوں شہروں کے اللہ رب العالمین فرشتوں کو بٹھا دے گا، جو فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی حفاظت کریں گے. اب راوی حدیث یا حدیث کی راویہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی لیے ہوئے تھے خطبہ دینے کے وقت، جو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے اپنے اس عصا کے ذریعے سے منبر میں ٹھوکر لگائی اور کہا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہی وہ طیبہ ہے. یعنی مدینہ منورہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہی وہ طیبہ ہے کہ دجال یہاں پہ داخل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں اس حدیث کو تم لوگوں سے اس سے قبل میں نے پہلے بیان نہیں کیا تھا؟ کیا یہ باتیں ہم نے تم کو نہیں بتلائی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ساری کی ساری باتیں ہم کو پہلے ہی بتلا دی تھی، آپ نے ان باتوں کی خبر ہم کو پہلے دے دی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم، مجھ کو تمیم داری کی یہ بات پسند آئی کہ اس کی یہ بات میرے اس بات کے موافق تھے جس کی خبر میں نے مکہ اور مدینہ کے تعلق سے تم کو دیا تھا. اور دجال کے متعلق جو باتیں ہم نے تم کو بتائی تھی یہ تمیم داری کے اس خبر کے موافق تھی. تمیم داری نے اپنے خبر میں مجھ کو، یعنی اپنی خبر سے میری موافقت کی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ فی بحر الشام، ہو سکتا ہے کہ وہ شام کے سمندر میں ہو. اس کے بعد کہا او بحر الیمن، ہو سکتا ہے کہ وہ یمن کے سمندر میں ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا هو من قبل المشرق، جان لو کہ وہ مشرق کے جانب ہے. هو من قبل المشرق، هو من قبل المشرق، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے جانب اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا. یہ وہ باتیں تھیں جو دجال کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلا دی ہے، اس امت کے سامنے ان باتوں کو واضح کر دیا ہے. یہاں سے دجال کی یہ باتیں اب ختم کرتے ہیں، ہم روکتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے چلتے ہیں ان اسباب کے طرف جن اسباب کو اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسباب کو فتنوں کے وقت میں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور انسان کو چاہیے کہ وہ ان فتنوں کے تعلق سے علم حاصل کرے، دجال کے تعلق سے علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی وضاحت کا مطلب کیا ہے؟ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر کے اور اس طرح سے لوگوں کو جمع کر کے اس فتنے کو بتانے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان، ایماندار لوگ، مومن لوگ فتنوں کے تعلق سے ہوش میں رہیں، فتنوں کے تعلق سے علم میں رہیں، اور علم رکھنے کی وجہ سے وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ان فتنوں میں سے میرے بھائیوں چند باتوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا.
وہ باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دجال کے تعلق سے جو احادیث مروی ہیں اس کے صفات کے تعلق سے اس کو بارے میں جانکاری حاصل کریں، کیونکہ اس جانکاری سے اللہ رب العالمین ہم کو دجال کے فتنے سے اپنے حکم سے محفوظ رکھے گا، اپنی توفیق سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ فتنے سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی فتنے کی اصل کو سمجھے، فتنہ کہاں سے آئے گا، کس طرح سے آئے گا، اس کو جاننے کی کوشش کرے، اس کے حالات کو جانے، اور کن لوگوں کے اوپر یہ فتنہ آئے گا اس کو جانے، اور اس سے ڈرے اور لوگوں کو اس سے ڈرائے، اور فتنوں سے نجات اور فتنوں سے بچنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ لوگ فتنوں کے بارے میں علم حاصل کریں۔ کن سے علم حاصل کریں؟ اہل علم سے، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو علماء ہیں اہل سنت والجماعت کے، جن کو صحیح حدیث کا علم ہے، جو قرآن مجید کی آیتوں کا علم جانتے ہیں، جو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا جانتے ہیں، ان کے سامنے اپنے زانو تلمس کو تہ کرے، ان کے سامنے شاگردی کا حق ادا کرے، ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان فتنوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ فتنوں سے علم رکھا ہوا ہوگا، فتنوں کے تعلق سے جانکاری اس کو ہوگی، تو اللہ رب العالمین کی قوت سے، اللہ رب العالمین کی طاقت سے، اللہ رب العالمین کے حفظ و امان سے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو ان فتنوں سے دوچار نہیں کرے گا، اور ان فتنوں سے وہ آدمی اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے محفوظ ہوگا، کیونکہ فتنوں کو وہ جان رہا ہوگا، فتنوں کو وہ سمجھ رہا ہوگا۔ اب جب فتنے کو سمجھ رہا ہوگا تو وہ فتنے میں کیوں جائے گا، کیوں داخل ہوگا؟ اسی طریقے سے فتنوں سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ان فتنوں سے پناہ طلب کریں، پناہ مانگیں اللہ رب العالمین سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم، جب تم میں کا کوئی آدمی تشہد کرے یا تشہد میں بیٹھے، فلیستعذ باللہ من اربع، تو اللہ رب العالمین سے 4 چیزوں سے پناہ چاہے، کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ رب العالمین مجھ کو جہنم سے محفوظ کر، میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات، کہے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ دجال کے فتنے سے ہم کو محفوظ کر۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں سے بچنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دعا کرے، انسان دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے، جیسا کہ یہ تشہد کے اندر اس دعا کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اسی طریقے سے فتنوں سے بچنے سے یا فتنوں کے بچنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت، اور ایک روایت جو ابو داؤد کی ہے، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس میں ہے کہ آخری 10 آیتیں، اس کو جو شخص یاد رکھے گا وہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے فتنوں سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کی آیتوں کا علم حاصل کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا۔ اب غور کیجئے، جو آدمی 10 آیتیں سورہ کہف کی یا 20 آیتیں سورہ کہف کی یاد کر کے دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، تو جو شخص پورے قرآن مجید کے آیتوں کو یاد کرنے والا ہوگا، جو پورے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے والا ہوگا، جو اس کی تفسیر کو جاننے والا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو فتنے سے محفوظ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کو فتنے سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ ضرور بچائے گا۔
اسی طریقے سے فتنوں سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جب بھی وہ ان فتنوں کے متعلق سنے، فتنوں کے بارے میں اس کو جانکاری ہو، علم ہو، تو وہ کوشش کرے کہ اس فتنے میں نہ پڑے، اس میں نہ جائے، اس میں شرکت نہ کرے، چاہے آدمی اپنے آپ کو کتنا علم والا یا کتنا پختہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، جس قدر ممکن ہو سکے وہ کوشش کرے کہ وہ فتنوں سے بچتا رہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے، نہ جائے، فتنے کو فیس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس بات کے اوپر، یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ فتنوں سے بچنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان فتنوں کے جگہوں سے دور رہے، ان لوگوں سے دور رہے جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، اور ان سے کبھی بھی قریب نہ ہو، ان سے کبھی بھی ملاقات نہ کرے، ملے جلے نہیں، مگر یہ کہ اگر اس کے پاس علم اتنی ہو کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے ان کے اوپر رد کرنا چاہتا ہو، ان کے فتنوں کو واضح کرنا چاہتا ہو لوگوں کے سامنے، اور اس کے پاس علم کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ وہ ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہو اسلوب علمی کے ذریعے سے، تب ایسا آدمی یہ کر سکتا ہے۔ ورنہ افضل اور بہتر یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ فتنوں سے دور رہے، فتنے والوں سے دور رہے، جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ آج کل کے زمانے میں اسی لیے سلف رحمہ اللہ، غور کیجئے گا، اسی لیے سلف رحمہ اللہ لوگوں کو بدعتیوں کی مجلس میں حاضر ہونے سے بھی منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ مت جاؤ، فلاں شخص بدعتی ہے، بدعت کی دعوت دینے والا ہے، مت بیٹھو اس کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بدعتی کو کی زبان کے اندر وہ حلاوت دی ہو، وہ چاشنی دی ہو، بولنے کا وہ طریقہ ہو، اس کے پاس وہ سلیقہ ہو کہ کوئی بات بول دے بدعت کی بات، اور انسان کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے، پھر وہاں سے وہ نکل نہ سکے۔ اسی لیے بدعتیوں کے مجلس میں بدعتیوں کے ویڈیو کلپ، اور اسی طریقے سے ان کے آڈیو کلپ، اسی طرح کے طریقے سے بدعتی لٹریچر کا پڑھنا، ان کی کتابوں کا پڑھنا، یہ عام آدمی کے لیے جائز اور درست اور مناسب نہیں ہے، اس سے چاہیے کہ وہ بچے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فتنے سے نجات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرائٹیریا بیان کیا ہے، اس کرائٹیریا کو سنیے، اور اس کے بعد دجال کے تعلق سے اس گفتگو کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنا، لوگوں میرے بعد ایک عظیم فتنہ روئے زمین کے اوپر رونما ہونے والا ہے، اس کے اندر یہ سارے فتنے داخل ہیں، سارے فتنے داخل ہیں۔ فتنہ رونما ہونے والا ہے جس فتنے میں، غور کیجئے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی سب سے بہتر وہ آدمی ہوگا جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو کھڑا ہے، اس کے بعد سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے بعد سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے لیے یہ کیٹیگری اس لیے متعین کیا ہے کہ جو جتنے فتنہ سے جس قدر دور ہے وہ اتنا اچھا آدمی ہوگا اس زمانے کا۔ ظاہر ہے جو آدمی اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو اس کو باہر کی کوئی خبریں نہیں مل رہی ہیں، وہ دوسری چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دے پا رہا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ سونے والے سے کم ہوا، اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھنے والے سے کم ہوا، جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے کم ہوا، اور اسی طریقے سے جو دوڑ رہا ہے وہ کھڑے ہونے، وہ چلنے والے سے کم ہوا۔ یہ کرائٹیریا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کی بنیاد فتنوں سے دوری ہے۔ دراصل جو شخص فتنے سے جس قدر دور ہوگا وہ اتنا محفوظ ہوگا، وہ فتنے سے اپنے آپ کو اتنا ہی بچانے والا ہوگا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، علامات الساعہ البعیدہ، قیامت کی وہ نشانیاں جو
بعیدہ کہلاتی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہود جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، جیسے کہ یہودیوں کی عادت تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے۔ جب پہنچے یا قتل کرنے کے لیے جب حاضر ہوئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے فضل اور اپنی توفیق سے آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور انہی میں سے ایک نوجوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا کر دی، شبیہ عطا کر دی۔ یہ لوگ جب پہنچے تو اس جگہ پہ اس نوجوان کو پایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل لیے ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا اور اس کو سولی کے اوپر چڑھا دیا۔ یہودیوں نے ان کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد سولی کے اوپر چڑھا دیا۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر نازل ہوں گے، امام عادل بن کر کے، امام عادل بن کر کے، اور ان کے کاموں میں سے، یعنی وہ جو کام دنیا کے اندر انجام دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ ختم کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ دینے کا کوئی چکر باقی نہیں رہے گا۔ وَيُفِيضُ الْمَالِ، مال پھیل جائے گا، لوگ مالدار ہو جائیں گے، ہے نا۔ حَتَّى إِذَا نَزَلْ لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، کہا کہ جب وہ نازل ہوں گے، اتریں گے، تو یہ خوشحالی ہوگی، یہ فارغ البالی ہوگی کہ مال کو لینے والا کوئی شخص باقی نہیں ہوگا، کوئی مال لینا نہیں چاہے گا۔ کہتے ہیں وَيَنزِلُ الرَّوْحَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام روحا میں آئیں گے، اور یہ روحا کہتے ہیں مکہ سے مدینے سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے، وہاں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حج کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے مکہ، اس راستے کے اوپر وہ ٹھہریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ گزشتہ زمانے میں جب مدینے سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے تھے تو راستے میں یہ مقام روحا پڑتا تھا، یہ روحا پڑتا تھا، پھر لوگوں نے راستے کو چینج کر لیا، ابھی روحا نہیں پڑتا ہے، لیکن تحقیق سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، علم اللہ رب العالمین کو ہے کہ پھر راستہ تبدیل ہوگا، اور آخری زمانے میں وہی راستہ ہوگا جس راستے میں یہ مقام روحا پڑتا ہو، تاکہ اس راستے سے گزر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ المکرمہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ باتیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شروع ہوئی۔ اب ان باتوں میں کے درمیان یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہوگا، جو کہ قیامت کے نشانیوں میں سے وہ بھی ایک نشانی ہے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ وقت چونکہ مکمل ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، علم دین سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ